مشکل وقت میں قیادت۔ یہ کتاب ہمیں امریکہ کے 4 عظیم صدر ابراہم لنکن، تھیوڈور روزویلٹ، فرینکلن روزویلٹ اور لنڈن جانسن کی قیادت کے سفر سے سبق دیتی ہے۔ بحران میں قیادت۔ یہ چاروں صدر بہت مشکل وقتوں سے گزرے، جنگ، غربت، بیماری یا معاشرتی بحران، لیکن انہوں نے حوصلہ اور ویژن کے ساتھ قوم کو سنبھالا۔ سبق: لیڈر پیدا نہیں ہوتے، بنتے ہیں۔ مشکلات اور ناکامیاں ہی اصل میں ایک عام انسان کو بڑا لیڈر بناتی ہیں۔ لیڈرشپ کا راز: لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف خواب نہیں دیکھتا بلکہ مشکل فیصلے کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام: جب زندگی ہلچل سے بھری ہو تو گھبرانے کے بجائے اپنے اندر کا لیڈر جگاؤ۔ اس کتاب کے 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، ابتدائی جدوجہد اور ناکامیاں۔ لنکن غربت، ذہنی دباؤ اور سیاسی ناکامیوں سے لڑ کر آگے بڑھے۔ تھیوڈور روزویلٹ نے صحت کی کمزوری اور ذاتی سانحات کے باوجود اپنے آپ کو نیا بنایا۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے پولیو کی بیماری کے باوجود حوصلہ نہیں چھوڑا۔ لنڈن جانسن نے مشکلات کے باوجود تعلیم اور سیاست میں خود کو منوایا۔ دوسرا پوائنٹ، بحران کے وقت قیادت۔ لنکن نے خانہ جنگی کے دوران اتحاد قائم رکھنے اور غلامی کے خاتمے میں جرأت دکھائی۔ تھیوڈور روزویلٹ نے صنعت، کام کی جگہ کے حقوق اور عوامی فلاح کے لیے سخت فیصلے کیے۔ فرینکلن روزویلٹ نے عظیم معاشی بحران، گریٹ ڈپریشن اور دوسری جنگ عظیم میں ملک کو حوصلہ دیا۔ جانسن نے شہری حقوق یعنی سول رائٹس کے قوانین منظور کروا کر تاریخی قدم اٹھائے۔ تیسرا پوائنٹ، قیادت کی خصوصیات۔ بحران میں حوصلہ، صبر اور اخلاقی طاقت بنیادی ہے۔ اچھے لیڈر وہ ہیں جو ناکامی سے سبق سیکھیں اور دوبارہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوں۔ بڑے لیڈر اپنی ذات کے بجائے قوم کے وسیع تر فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب میں تینوں کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ابراہم لنکن کی جدوجہد اور ناکامیاں۔ لنکن کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا۔ بچپن میں کھیتوں میں کام کیا، لکڑیاں کاٹی اور چھوٹے موٹے مزدوری یہ کام کیے۔ باقاعدہ اسکول کی تعلیم بہت کم ملی، زیادہ تر خود مطالعہ کر کے علم حاصل کیا۔ سیاسی ناکامیاں۔ قانون کی پڑھائی شروع کی لیکن ابتدا میں کامیاب وکیل نہ بن سکے۔ سیاست میں کئی بار الیکشن ہارے، خاص طور پر شروع میں۔ انہیں ووٹرز کی طرف سے زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ 1849 میں جب وہ لینڈ آفس کے کمشنر کے لیے نامزد ہوئے تو یہ عہدہ بھی نہیں ملا۔ بار بار کی ناکامیوں نے انہیں ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کی۔ ذاتی مشکلات اور ذہنی دباؤ۔ نوجوانی اور جوانی میں لنکن کئی بار شدید ڈپریشن میں مبتلا ہوئے۔ دوستوں نے بھی نوٹ کیا کہ لنکن اکثر گہری سوچ اور اداسی میں رہتے تھے۔ بعض دفعہ خودکشی جیسے خیالات بھی ان پر حاوی ہوئے۔ حوصلہ اور استقامت۔ لنکن نے ان ناکامیوں اور کمزوریوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے ایک طاقت میں بدلا۔ انہوں نے مطالعے اور تقریر کے ذریعے اپنی سوچ کو نکھارا۔ عام آدمی کی مشکلات کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے ان میں انسانی ہمدردی، عاجزی اور انصاف پسندی پیدا ہوئی۔ لنکن کی زندگی کے ابتدائی جدوجہد نے انہیں یہ سکھایا کہ مشکلات مستقل نہیں ہوتی بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا ضروری ہے۔
یہی تجربات بعد میں انہیں امریکی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر کے طور پر ابھرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ تھیوڈور روزویلٹ۔ بچپن کی کمزور صحت۔ روزویلٹ کا بچپن مسلسل بیماریوں میں گزرا، خاص طور پہ دمہ نے ان کی زندگی بہت مشکل بنا دی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ زیادہ عرصے نہیں جی سکیں گے، مگر تھیوڈور روزویلٹ نے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا اور سخت جسمانی مشقیں کی، ورزش، شکار اور فطرت کے قریب رہنے کی عادت بھی اپنائی۔ ذاتی سانحات۔ 1884 میں ان پر شدید غم ٹوٹا جب ایک ہی دن ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی اور جنگلوں اور میدانوں میں جا کر تنہائی اختیار کر لی۔ یہ وقت ان کے لیے زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن یہیں سے انہوں نے ایک نیا حوصلہ اور جرأت پیدا کی۔ سیاست میں مشکلات۔ ابتدا میں سیاستدان انہیں کمزور اور ناتجربہ کار سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات اور اصلاحات اکثر مخالفت کا شکار ہوئیں۔ جب وہ پولیس کمشنر بنے تو بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات پر انہیں سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حوصلہ اور خود اعتمادی۔ روزویلٹ نے اپنی صحت کی کمزوری، ذاتی غم اور سیاسی رکاوٹوں کو اپنے عزم سے شکست دی۔ انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ لیڈر وہ ہے جو مشکلات کو چیلنج سمجھے، نہ کہ کمزوری۔ ان کا نعرہ تھا اسٹرینیس لائف، مشقت بھری زندگی گزارو تاکہ مضبوط بنو۔ تھیوڈور روزویلٹ کی ابتدائی زندگی بیماریوں، ذاتی صدمات اور سیاسی ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہر ناکامی کو موقع بنایا۔ یہی تجربات آگے چل کر انہیں ایک بہادر، اصلاح پسند اور عوامی لیڈر بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ۔ روزویلٹ ایک خوشحال اور معزز خاندان میں پیدا ہوئے، یعنی مالی مشکلات نہیں تھیں، لیکن ابتدا میں لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس عام آدمی کی مشکلات کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ سیاسی سفر کے نشیب و فراز۔ اپنے چچا صدر تھیوڈور روزویلٹ سے متاثر ہو کر سیاست میں آئے۔ شروع میں کامیابی ملی، مگر ان کی اصل آزمائش بعد میں آئی۔ بڑی ذاتی آزمائش۔ پولیو۔ 1921 میں انہیں پولیو کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ وہ کبھی دوبارہ عام طور پہ چل پھر نہیں سکے۔ اس بیماری نے ان کے کیریئر کو خطرے میں ڈال دیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ ان کی سیاسی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ حوصلہ اور واپسی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ویل چیئرز اور بے ساکھی کے باوجود عوامی زندگی جاری رکھی۔ انہوں نے وارم اسپرنگ جارجیا میں ایک مرکز بنایا جہاں وہ اور دوسرے مریض علاج اور ورزش کے ذریعے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس تجربے نے انہیں عام لوگوں کے دکھ درد کو قریب سے سمجھنے میں مدد دی اور ان میں زیادہ ہمدردی اور صبر پیدا ہوا۔ سیاسی میدان میں نئی توانائی۔ بیماری کے بعد واپسی کرتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ پرعزم اور پراثر لیڈر بن گئے۔ عوام کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جو اپنی ذاتی کمزوری کے باوجود حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ کی سب سے بڑی آزمائش ان کی جسمانی معذوری تھی، مگر انہوں نے اس معذوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اس تجربے نے انہیں ایک ایسا لیڈر بنایا جو عوام کے دکھ درد کو محسوس کرتا تھا اور جس کے پاس مشکلات میں امید دینے کی صلاحیت تھی۔ لنڈن بی جانسن۔ جانسنز ٹیکساس کے ایک غریب دیہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں گھر کے مالی حالات بہت کمزور تھے، اس لیے انہیں شروع سے ہی محنت کرنی پڑی۔ والد سیاست میں تھے، مگر ناکامیوں کی وجہ سے خاندان پر بوجھ بڑھ گیا۔ تعلیم میں مشکلات۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں مختلف چھوٹے موٹے کام کرنا پڑے، جیسے کھیتوں میں مزدوری اور دوسروں کی مدد۔
بعض اوقات فیس ادا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا تھا۔ ان مشکلات نے انہیں یہ سبق دیا کہ غربت میں جینا کتنا کٹھن ہے۔ ابتدائی کیریئر کی رکاوٹیں۔ سیاست میں داخلے کے بعد بھی وہ شروع میں زیادہ نمایاں نہ ہو سکے۔ ان پر اکثر تنقید ہوتی تھی کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے بے چین ہیں۔ کئی بار انہیں نظر انداز کیا گیا اور بڑے فیصلوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ حوصلہ اور محنت۔ جانسن نے سخت محنت کی اور لوگوں سے تعلق بنانے کی صلاحیت کے ذریعے اپنی جگہ بنائی۔ وہ عام لوگوں کے قریب رہے، ان کے مسائل سنے اور خاص طور پر تعلیم اور غربت کے خلاف کام کیا۔ اپنی غربت اور جدوجہد کے تجربے کو انہوں نے عوامی خدمت کا ذریعہ بنایا۔ لنڈن بی جانسن نے غربت، تعلیمی مشکلات اور ابتدائی سیاسی ناکامیوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے اپنی محنت، ضد اور عوامی ہمدردی کے ذریعے آگے بڑھنے کا راستہ بنایا۔ یہی تجربات آگے چل کر انہیں ایک ایسا لیڈر بنانے میں مددگار ثابت ہوئے جو سول رائٹس اور غربت کے خاتمے جیسے بڑے فیصلے کرنے کے قابل ہوا۔ اب ان چاروں کو دیکھتے ہیں کہ بحران کے وقت انہوں نے کیسی قیادت کی۔ لنکن اتحاد قائم رکھا۔ جنوبی ریاستیں امریکہ سے الگ ہونا چاہتی تھیں تاکہ غلامی برقرار رہے۔ لنکن نے واضح کیا کہ ملک کو ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے خانہ جنگی ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ ان کا مقصد تھا کہ امریکہ ایک ہی قوم رہے۔ غلامی کا خاتمہ۔ 1863 میں لنکن نے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن جاری کیا، جس کے تحت غلاموں کو آزادی دی گئی۔ اس اعلان نے جنگ کو محض سیاسی مسئلے سے نکال کر ایک اخلاقی جنگ بنا دیا۔ اس فیصلے نے لاکھوں غلاموں کو امید دی اور شمالی ریاستوں کو مزید حوصلہ ملا۔ حوصلہ اور جرت۔ خانہ جنگی میں جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ تھا، لیکن لنکن ڈٹے رہے۔ تنقید اور دباؤ کے باوجود وہ اپنی پالیسی پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا، اگر غلامی غلط نہیں تو پھر کوئی جبر غلط نہیں۔ لنکن نے خانہ جنگی کے دوران ایک ایسے لیڈر کی مثال قائم کی جو مشکل ترین وقت میں بھی قوم کو جوڑنے، انصاف قائم کرنے اور آزادی دینے کے عزم پر قائم رہا۔ اسی وجہ سے انہیں آج بھی امریکہ کا سب سے بڑا صدر مانا جاتا ہے۔ تھیوڈور روزویلٹ کی قیادت بحران کے وقت۔ صنعتی اجارہ داریاں یعنی مونوپلیز کے خلاف کارروائی۔ اس وقت چند بڑے سرمایہ دار اور کمپنیاں پوری معیشت پر قابض تھیں۔ عام لوگ ان کے ظلم اور لوٹ مار کا شکار تھے۔ روزویلٹ نے ان کے خلاف ٹرسٹ بسٹنگ مہم چلائی اور کئی بڑی کمپنیوں کو توڑا تاکہ مقابلہ اور انصاف قائم ہو۔ کام کی جگہ کے حقوق، لیبر رائٹس۔ مزدور مشکل حالات میں کم تنخواہ پہ دن رات کام کرتے تھے اور ہڑتالوں سے ملک مفلوج ہو جاتا تھا۔ 1902 کی کول اسٹرائک میں ہزاروں مزدور کام چھوڑ گئے تو روزویلٹ نے پہلی بار صدر کے طور پر فریقین، مالکان اور مزدور کو بٹھا کر مذاکرات کرائے۔ نتیجہ، مزدوروں کو بہتر تنخواہ اور کم وقت کا کام ملا۔ عوامی فلاح اور اسکوائر ڈیل۔ روزویلٹ نے ایک نعرہ دیا، اسکوائر ڈیل یعنی انصاف سب کے لیے یکساں۔ ان کی پالیسی تھی کہ حکومت صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہو۔ صحت، خوراک اور دوائیوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے قوانین بنائے۔ انسپیکشن ایکٹ، جس میں پیور فوڈ اینڈ ڈرگ ایکٹ۔ تھیوڈور روزویلٹ نے یہ ثابت کیا کہ ایک مضبوط لیڈر صنعت کاروں کے دباؤ میں آئے بغیر عام مزدور، صارف اور عوام کے حق میں فیصلے کر سکتا ہے۔ اس لیے انہیں عوام کا صدر کہا جاتا ہے۔ تیسرے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کی قیادت امریکہ کی تاریخ کے دو بڑے بحرانوں میں آزمائی گئی: عظیم معاشی بحران، گریٹ ڈپریشن،
اور دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2۔ عظیم معاشی بحران جو کہ 1929 سے 1933 تک، جسے گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے، لاکھوں امریکی بے روزگار ہو گئے، بینک بند ہو گئے، بھوک اور غربت عام ہو گئی۔ جب روزویلٹ صدر بنے تو عوام کا حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے نیو ڈیل کے نام سے منصوبہ شروع کیا۔ عوامی کام، پبلک ورکس کے ذریعے لاکھوں نوکریاں پیدا کیں۔ بینکنگ سسٹم کو بچانے کے لیے نئے قوانین بنائے۔ کسانوں، مزدوروں اور عام عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ ریڈیو پر اپنی سادہ اور پر اثر تقریروں کے ذریعے لوگوں کو امید دی۔ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 1939 سے 1945 میں یورپ اور ایشیا جنگ میں جل رہے تھے۔ امریکہ ابتدا میں غیر جانبدار رہا، لیکن جب جاپان نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا 1941 میں، تو روزویلٹ نے قوم کو جنگ کے لیے یکجا کیا۔ انہوں نے اتحادی ممالک الائز کے ساتھ مل کر فاشزم کے خلاف مضبوط اتحاد بنایا۔ امریکی عوام کو یہ یقین دلایا کہ قربانیاں وقتی ہیں مگر مستقبل محفوظ ہوگا۔ حوصلہ اور قیادت۔ بیماری یعنی پولیو کے باوجود روزویلٹ ہمیشہ عوام کے سامنے پر اعتماد اور پرعزم دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک لیڈر کا اصل کام عوام کو مشکل وقت میں حوصلہ اور امید دینا ہے۔ فرینکلن روزویلٹ نے امریکہ کو پہلے معاشی تباہی سے نکالا اور پھر جنگی فتح دلائی۔ وہ اس بات کی علامت بن گئے کہ ایک لیڈر بحران کو موقع میں بدل سکتا ہے اور قوم کو متحد رکھ سکتا ہے۔ چوتھے پریزیڈنٹ لنڈن جانسن کی سب سے اہم قیادت بحران کے وقت اس دور میں سامنے آئی جب امریکہ میں نسلی امتیاز یعنی ریشل ڈسکرمنیشن شدید تھا اور سیاہ فام شہریوں کے حقوق محدود تھے۔ بحران کی نوعیت۔ جنوبی ریاستوں میں سیاہ فام اور سفید فام کے درمیان شدید معاشرتی تناؤ تھا۔ تعلیمی، انتخابی اور معاشرتی حقوق سیاہ فاموں سے چھین لیے گئے تھے۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہرے ہو رہے تھے۔ سیاسی مہارت اور اقدامات۔ جانسن نے اپنی سیاسی مہارت استعمال کی تاکہ کانگریس میں اہم قوانین منظور کروائیں۔ 1964 میں سول رائٹ ایکٹ۔ نسلی امتیاز کو قانونی طور پہ ختم کیا۔ عوامی مقامات اور کام کی جگہوں پر مساوات کو یقینی بنایا۔ ووٹنگ رائٹ ایکٹ 1965۔ سیاہ فام شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے حقوق دلوائے اور رکاوٹیں ختم کی۔ تاریخی اور اخلاقی قیادت۔ جانسن نے خطرات اور مخالفت کے باوجود مضبوط موقف اختیار کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک لیڈر کا اصل کام صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ ناانصافی اور معاشرتی بحران کے وقت صحیح فیصلے کرنا ہے۔ لنڈن بی جانسن نے بحران کے وقت نہ صرف قانونی اصلاحات کی بلکہ امریکی معاشرے میں نسلی مساوات اور شہری حقوق کے لیے تاریخی قدم اٹھایا۔ ان کی قیادت نے مستقبل میں امریکی شہریوں کے لیے بنیادی حقوق کو یقینی بنایا۔ مصنفہ نے چاروں صدروں کی قیادت کے مشترکہ خصوصیات کو واضح کیا۔ قیادت کی خصوصیات۔ بحران میں حوصلہ اور جرت۔ اچھے لیڈر مشکلات یا خطرے سے نہیں ڈرتے۔ لنکن نے خانہ جنگی میں ملک کو متحد رکھا۔ روزویلٹ نے مزدوروں اور کارپوریشن کے بحران کا سامنا کیا۔ ایف ڈی آر نے عظیم معاشی بحران اور جنگ میں عوام کو حوصلہ دیا، اور جانسن نے نسلی مساوات کے قوانین منظور کروائے۔ اخلاقی اصول اور انصاف پسندی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے فیصلے نہیں کرتا۔ لنکن نے غلامی ختم کی۔
روزویلٹ نے عوامی فلاح پر توجہ دی، جانسن نے شہری حقوق کی حفاظت کی۔ استقامت اور ناکامی سے سبق سیکھنا۔ ہر صدر نے اپنے آغاز میں ناکامی اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ ہار نہ مانے۔ ناکامیوں سے سبق حاصل کر کے مضبوط اور فیصلہ کن بنے۔ عوامی ہمدردی اور لوگوں کے قریب ہونا۔ عوام کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کے حق میں فیصلے کرنا قیادت کی بنیادی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پہ FDR عوام کے ساتھ فائر سائڈ چیٹس میں بات کرتے، لنڈن جانسن لوگوں کے مسائل سنتے۔ مستقبل بینی اور ویژن۔ اچھا لیڈر صرف موجودہ مسائل حل نہیں کرتا بلکہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتا ہے۔ وہ بحران کو موقع میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حوصلہ افزائی اور امید دینا۔ عوام کو مشکل وقت میں حوصلہ دینا، انہیں یقین دلانا کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہر صدر نے یہ کام مختلف انداز میں کیا، جیسے FDR نے اقتصادی بحران میں امید دلائی اور لنکن نے جنگ کے دوران اتحاد قائم رکھا۔ مصنفہ کے مطابق عظیم لیڈر وہ نہیں جو آسان حالات میں کامیاب ہو، بلکہ وہ ہے جو بحران میں ثابت قدم، اخلاقی، عوامی ہمدرد، ویژنری اور حوصلہ مند ہو۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ بحران میں قیادت کی سب سے اہم خصوصیات یہ ہیں: حوصلہ یعنی کریج، مشکل اور خطرناک حالات میں فیصلہ کرنے کی ہمت۔ مثال کے طور پر لنکن نے خانہ جنگی کے دوران غلامی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جانسن نے نسلی امتیاز ختم کرنے والے قوانین پاس کروائے۔ صبر، بحران کے دوران فوراً نتیجہ نہ ملنے پر بھی ڈٹے رہنا۔ مثال کے طور پہ FDR نے معاشی بحران کے دوران قدم بقدم نوکریاں اور ریلیف پروگرام متعارف کروائے۔ روزویلٹ نے کارپوریشن اور مزدوروں کے درمیان مذاکرات میں وقت لگا کے حل نکالا۔ اخلاقی طاقت، فیصلے صرف ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور انسانی بھلائی کے لیے کرنا۔ مثال کے طور پر لنکن نے غلامی ختم کر کے انسانی حقوق کو مقدم رکھا۔ جانسن نے شہری حقوق کے قوانین کے ذریعے قوم میں مساوات قائم کی۔ مصنفہ کے مطابق حوصلہ، صبر اور اخلاقی طاقت وہ ستون ہیں جو کسی بھی لیڈر کو بحران میں کامیاب بناتے ہیں۔ یہ خصوصیات مشکل وقت میں فیصلے کو درست، عوام دوست اور پائیدار بناتی ہیں۔ مصنفہ نے واضح کیا کہ عظیم لیڈر کی سب سے اہم خصوصیات یہ ہے کہ وہ ناکامی سے نہ گھبرائیں بلکہ اسے سبق سمجھ کر آگے بڑھیں۔ ناکامی کو شکست نہ سمجھنا۔ اچھے لیڈر اپنے ناکامیوں کو وقتی رکاوٹ سمجھتے ہیں، مستقل ناکامی نہیں۔ مثال کے طور پہ لنکن نے کئی سیاسی الیکشن ہارے مگر پھر بھی صدر بننے کی کوشش جاری رکھی۔ روزویلٹ نے پولیو کی بیماری کے باوجود اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ سبق حاصل کرنا، ہر ناکامی سے وہ سیکھتے ہیں کہ کیا غلط ہوا اور اسے بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر لنکن نے ابتدائی سیاسی ناکامیوں سے یہ سیکھا کہ عوام کی ہمدردی اور اتحاد ضروری ہے۔ مضبوط ہو کر واپسی، ناکامی کے بعد دوبارہ محنت اور حوصلے کے ساتھ سامنے آنا۔ مثال کے طور پہ لنڈن جانسن نے ابتدائی سیاسی ناکامیوں کے باوجود مستقبل میں اہم قانون سازی میں کامیابی حاصل کی۔ عظیم لیڈر وہ ہے جو ناکامی کو اپنی کمزوری نہ بنائے بلکہ اسے طاقت اور تجربے کا ذریعہ بنائے۔ یہی خصوصیت انہیں بحران میں اور مشکل حالات میں بھی کامیاب بناتی ہیں۔ مصنفہ نے اپنی کتاب میں بار بار یہ نکتہ سامنے لایا ہے کہ عظیم لیڈر اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر قوم کے وسیع تر فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذاتی مفاد کو پیچھے رکھنا، اچھے لیڈر اپنی شہرت، اقتدار یا ذاتی فائدے کے بجائے قوم اور عوام کے بھلے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ لنکن نے خانہ جنگی میں ہزاروں جانوں کے خطرے کے باوجود اتحاد اور غلامی کے خاتمے کو ترجیح دی۔ FDR نے معاشی بحران میں مشکل فیصلے کیے، جیسے بینکنگ اصلاحات، تاکہ عوام کا فائدہ ہو۔ دیر پا اثر کے لیے سوچنا۔ عظیم لیڈر اپنے فیصلے صرف فوری فائدے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لنڈن جانسن نے سول رائٹ ایکٹ اور ووٹنگ رائٹ ایکٹ کے ذریعے نسلی مساوات کو قانونی تحفظ دیا۔ قوم کو متحد کرنا اور اعتماد دینا۔ قوم کے وسیع مفاد کے لیے فیصلے کرنے والے لیڈر عوام کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تھیوڈور روزویلٹ نے صنعتی بحران میں مزدور اور کارپوریشن دونوں کو انصاف دلانے کے لیے سخت مگر مساوی فیصلے کیے۔ عظیم لیڈر وہ نہیں جو صرف ذاتی یا سیاسی فائدے دیکھے، بلکہ وہ جو عوام، انصاف اور مستقبل کی بھلائی کے لیے اپنے فیصلے کرے۔ یہی خصوصیات انہیں بحران میں بھی کامیاب اور یادگار بناتے ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قیادت صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں درست فیصلے کرنے، عوام کو امید دینے اور مستقبل کی راہ متعین کرنے کا نام ہے۔ ڈورس یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ چاروں صدور مختلف پس منظر سے آئے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی: انہوں نے بحران کو موقع بنایا اور قیادت کے اعلیٰ معیار کو چھوا۔